الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا جو درس ہے، لیکچر ہے، جو ہمارا خلق کے موضوع پر، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے راستے میں بیٹھنے کا خلق. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 104. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ چاہیے کہ رہے تم میں سے ایک ایسی جماعت کہ یدعون الی الخیر، کو خیر کی طرف بلاتی رہے، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہی لوگ جو ہے نا، یہی کامیابی پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس امت کی ایک جماعت کا جو ذکر کیا، جس کے اندر کہ فرمایا کہ ایک اس امت کی جو نا لوگوں کا، کچھ لوگوں کا خاصہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلاتے رہتے اور برائی سے منع کرتے رہتے. اور پھر فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ یہی لوگ جو نا فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. حدیث پاک میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قال، آپ نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ، راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ. فقالوا، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنا جو نا، راستوں سے بیٹھنے سے روکنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے. تو نتحدث فیہا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ، فرمایا کہ جب تم پھر بیٹھو تم اس راستوں پر، فَإِذَا أَبَيْتُمُ الْمَجَالِسَ، جب تم راستوں پہ بیٹھو نا، پھر راستوں کا بھی کچھ حق ہے، حق ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے کا جو نا اس سے منع فرمایا، کہ صحابہ کرام کچھ راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے راستوں میں، ایک دوسرے کا ویٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کا ویٹ کر کے اور آپس میں گفت و شنید کرتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو گزر کے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ راستوں میں نہ بلا وجہ بیٹھا کرو. اب صحابہ کرام کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقل صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے سے کلام کرنے کا موقع بھی دیتے تھے. کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گزارا نہیں ہوتا کہ ہم نہیں ذرا رک سکتے راستوں میں بیٹھے بغیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر اگر نہیں تمہارا گزارا ہوتا کہ یا رسول اللہ، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کا حل نکالتے. پھر اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا کیا، کہ جب تم راستے میں بیٹھو نا
تو کہا پھر راستے کا بھی حق ہے، حق کو طریق، کہا راستے کا بھی حق ہے تمہارے اوپر۔ اب صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق و طریق، راستے کا کیا حق ہے؟ کہا اب میرے اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا ہوں کالو، ہاں کہ یہ جو نا راستے کا جو تو حق ہے نا یہ بھی تمہارے اوپر ہے۔ پھر کہنے لگے صحابہ کرام کہنے لگے حق و طریق یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ تو میرے اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا غص البصر، بصر، کہ اپنی نگاہوں کو جو نا اس کی حفاظت کرو راستے میں بیٹھنے سے۔ اب دیکھو یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آج ہم لوگ راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا کہ چوراہوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، بلا وجہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں ہوتا، بلا وجہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس میں بلا وجہ بیٹھنے سے بھی منع فرمایا کہ اگر کوئی کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی کا کوئی حل نہیں نکال سکتے، کوئی جو معاملہ جو نہ حل نہیں کرنا، تو پھر بلا وجہ راستوں میں بھی نہیں بیٹھنا، راستوں میں نہیں بھی بیٹھنا۔ فرمایا کہ پھر اگر بیٹھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، کہ یہ نہیں کہ کسی ہر آتے جاتے کو دیکھو تو تمہارے اندر کچھ ڈرنا شہوت پیدا ہو جائے، یا کسی کے گھر کی بلا وجہ نیوز لینے کے لیے بیٹھ جاؤ، کہ کسی کی گھر کی خبریں لینے کے لیے، ادھر ادھر جھانکنے تانکنے کے لیے، یا اگر کسی کے اوپر جو نا شہوت کی نظر پڑ گئی تو اس نگاہ کے اوپر بھی جو پکڑ ہے۔ اور اس کا اتنا زیادہ وبال ہے اس نگاہ کا، کہ پہلے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا کہ نگاہ کو بچانے کا، اس کا اتنا بڑا وبال ہے۔ فرمایا کہ یہ جو نگاہ جو نا اس کی جو حفاظت ہے، جو بندہ نہیں کرتا، نگاہ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، اس آنکھ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا بڑا وبال آتا ہے، اتنا بڑا اس کے اوپر وبال آتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ راستے سے گزر رہے، اور گزرتے گزرتے راستے میں سے گزر کے جا رہے تھے، تو بازار میں سے گزر رہے تھے، تو ہوا آ رہی تھی، اور ہوا آتے ہوئے راستے میں عورتوں کی جو نا کچھ عورتیں گزر رہی تھیں، عورتوں کی پنڈلیوں کے اوپر سے وہ کپڑا اتر گیا، کپڑا ہٹ گیا، سائڈ پہ ہو گیا، تو ان کی نگاہ ان کی پنڈلیوں پہ پڑ گئی۔ پنڈلیوں پہ پڑنے کی دیر تھی کہ جو نا ان کو نسیان ہو گیا، علم جو نا وہ ان کے جو نا ذہن کے اندر، حافظے کے اندر آنا جو نا وہ کم ہو گیا۔ تو اس کی شکایت انہوں نے جا کے اپنے استاد سے، اپنے شیخ امام بقیہ سے کی کہ شیخ جو نا مجھے نسیان کی تکلیف ہو گئی، کہ میں بھول جاتا ہوں، اب جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول رہا ہوں میں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، آگے سے استاد کہنے لگے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ آئی دیکھیں معزز صاحبات، آج ہمارے اندر یہ کتنی بڑی جو نا، کتنا بڑا جو نا خرابی پائی جا رہی ہے، اور اس خرابی کا ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا خواتین، کیا مرد راستوں میں بلا وجہ دروازوں کے سامنے بیٹھ جانا، گلیوں میں بیٹھ جانا، سڑکوں پہ بیٹھ جانا، اور بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ اب یہ جو اگر کوئی بھی شہوت والی نظر کسی کے اوپر پڑی تو اس کا کیا سب سے پہلا وبال ہے کہ بندے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کی نورانیت اندر کی چھنتی، اور نورانیت چھنتی ہے، اور اس کا علم جو ہے نا وہ اس کے جو نا حافظے کے اندر آتا ہے، وہ علم اس کا جو نا اٹھ جاتا ہے۔ تو پھر آگے کیا فرمایا میرے اکل صلاۃ والسلام نے؟ نگاہ کی حفاظت کے بعد فرمایا کہ کف الاذی، کہ راستے سے نہ تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا۔ اگر راستے میں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی کانٹے دار کوئی جھاڑی راستے میں پڑ گئی، کوئی پتھر ہے آنے جانے والوں کو تنگ کر رہا ہے، راستے میں گندگی پڑی ہوئی آنے جانے والوں کو تنگ کر رہی ہے، تو پھر اس کو بھی دور کر دیا جائے۔ یا پھر جو نہ کسی نے تھوکا ہوا ہے، تھوکا ہوا، آج ہم دیکھیں راستے سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ راستوں میں
اتنا بڑے 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 تھوک کے جو نا وہ جو غلاظت وہ پھینکی ہوتی ہے، وہ ہر آنے جانے والوں کو وہ جو نا ڈسٹرب کرتی ہے. فرمایا کہ یہ تھوک سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو میرے حضور کی شان کہ ایک ایک چیز کا خلق سکھایا انسان کو، ایک ایک چیز کا، کہ راستے میں گزرنے کا بھی خلق ہے، راستوں کا بھی حق ہے انسان کے اوپر، راستوں کا بھی حق ہے. اور یہ راستے کا حق دکھایا اور کہا کہ راستوں میں سے تھوک کو دور کر دو، گندگی کو دور کر دو. یہ راستے کا ادب ہے کہ اس گندگی کو دور کر دو. یا اگر کوئی گٹر وغیرہ جو نا وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، پانی جو نا وہ ان کا گٹروں کا باہر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو صاف کرا دینا. یہ راستوں کا خلق ہے، راستے کا ادب ہے کہ اپنی گلیوں کو صاف رکھنا، اپنے راستوں کو صاف رکھنا. یہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا. فرمایا یہ راستے کا پھر ادب ہے کہ اگر راستوں میں بیٹھتے ہو، گلیوں میں بیٹھتے ہو، اپنے گھر کے دروازوں کے سامنے بیٹھتے ہو، تو پھر ان تکلیف دہ چیزوں کو بھی دور کرو. پہلا نگاہ کی حفاظت، دوسرا تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ مدد السلام، سلام سے مدد لینا، کہ سلام کرنا ایک دوسرے کو، کہ جہاں کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کہ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کو سلام نہ کرتے پھریں، یہ نہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو، نہ لڑکیاں لڑکوں کو سلام کریں. یا عورتیں جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پر مرد عورتوں کو سلام کریں گے تو فتنے کا اندیشہ ہوگا، یا عورتیں مردوں کو سلام کریں گی تو فتنے کا اندیشہ ہوگا، تو ایسی صورت میں سلام نہ کیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں سلام کیا جائے، سلام کیا جائے. فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، عورتیں عورتوں کو سلام کریں، مرد مردوں کو سلام کریں، سلام کرنا ایک دوسرے کو. آگے فرمایا والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، کہ راستوں میں اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو پیار محبت سے نیکی کی طرف لے کے آؤ. یہ راستے کا ادب ہے، خلق ہے کہ اس کو نیکی کی طرف لے کے آؤ، اس کو برائی سے روکو، برائی سے روکو، نیکیوں کی طرف لے کے آؤ. آپ دیکھیں کہ راستوں میں بیٹھ کے کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ آج کل نوجوان نسل ہماری اتنی بگڑ رہی، وہ راستوں میں بیٹھی ہوتی، گلیوں میں بیٹھی ہوتی، لڑکیوں کو چھیڑتے، لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ کرتے. بڑوں بڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راستوں میں بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے دھیان نہیں کرتے ان چیزوں کا، ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے. تو ان کو پیار محبت سے روکنا اس چیز سے، ان کو پیار محبت سے روکنا اس چیز سے، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائیں، ان چیزوں سے بچ جائیں. اور نیکی کا حکم دینا راستے میں بیٹھ کے، کہ اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے اس کو جو نام نیکی کی طرف لے کے آنا. اور والنہی عن المنکر، فرمایا کہ پھر برائی سے روکنا، یہ راستے کا حق ہے. میرے اقلی صلاحت والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے. پھر اس حدیث پاک میں میرے اقلی صلاحت والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے کہ میرے اقلی صلاحت والسلام نے ارشاد فرمایا، من رعا منکرا منکم، من رعا منکم منکرا، جو کوئی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے نا، فلیغیرہ بیدہ، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر راستے میں بیٹھا ہوا ہے، راستے میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی برائی دیکھی ہے، تو اور میں اگر اتنی طاقت رکھ سکتا ہے نا تو ہاتھ سے روکنے کی، تو ہاتھ سے روکے پہلے. پھر فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکے، زبان سے اس کو منع کرے، زبان سے روکے اس کو. آگے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے فساد کا اندیشہ ہے، کہ وہاں پر وہ نہیں مان رہے، کوئی نہیں مان رہا آگے سے، فتنے فساد کا اندیشہ ہے، تو فرمایا پھر اس کو اپنے دل کے اندر برا جانے. اور یہ جو دل کے اندر برا جاننا ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. سب سے بیسٹ کیا ہے؟
उसको बुराई से रोका जाए, हाथ से, दिल, जुबान से रोका जाए। और जो दिल के अंदर, फरमाइए, कमज़ोर ईमान की अलामत है। देखो कितना बड़ा अजर है इंसान के लिए, कितना बड़ा अजर है कि इंसान जो ना अपने ईमान से भी कमज़ोर होता है, और इस रास्ते में बैठने से देखो इंसान की निगाह खराब हो रही है, और निगाह में हाफजे के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है, हाफजे के ऊपर। और फिर इस निगाह का इतना बड़ा बवाल है कि इंसान के अंदर बेहयाई आती है। इस रास्ते का एक अदब और खुलक ये भी है रास्ते का कि इंसान जो अपनी हया के मुकाम को बरकरार रखे। रज़ूल ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हदीस पाक को रवायत करती कि फरमाया कि मेरे आका सलाम क्या ईमान बिदा वसबूना और औ बिदा वसित्तऊना, कि मेरे आका ने फरमाया कि ईमान की जो ना 60 से या 70 से ज़्यादा शाखें हैं। अफजल शाह क्या है? अफजल कौल ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल कौल जो सबसे बड़ा कौल है, जिससे पढ़ के या इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बंदा ईमान के अंदर दाखिल होता है। फरमाया हाँ, उससे फिर नीचे दर्जा जो है वमातुल अज़ा अन तरीक, के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटाना, तकलीफ दे चीज़ों को उनको हटाना। और आगे फरमाया वल हया शुबतुन मिनल ईमान, हया भी ईमान का हिस्सा है। तो देखो रास्तों में बैठ के अपने आप को हया के अंदर रखना, ये भी ईमान है। ये रास्ते का खुलक भी है, अदब भी है और हया भी है कि रास्तों में बैठ के अगर हमारे अंदर आँख की हिफाजत आती है तो फिर हम देख लें कि हम आँख की हिफाजत कर सकते हैं। अगर रास्ते में बैठ के नहीं अनिल मुनकर हो रहा है तो फिर देख लें कि हम क्या इसको कर रहे हैं। रास्ते में बैठ के हम किसी की मुश्किलात को हल कर रहे हैं तो देख लें कि हम इस मुश्किलात को हल कर रहे हैं। रास्ते में बैठ के बुराई से रोक रहे तो देखें कि इस चीज़ को जो ना हम कर रहे हैं। रास्ते में बैठ के हम अपने हया के मुकाम को बरकरार रख रहे हैं तो फिर बंदे खुद ही गौर कर ले क्या इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हमें अपनी जान का बगौर जायज़ा लेना चाहिए कि हम किस जगह पर खड़े, किस जगह पर खड़े हैं। तो हमें इस चीज़ का भी खुलक सीखना है। तो अल्लाह पाक हमारे अखलाक को संवार दे, अल्लाह हमारे अखलाक को संवार दे। और ये जो रास्तों में बैठने का खुलक है, आज हमने देखा मर्द ज़न ख़वातीन भी, वो भी रास्तों में बैठी होती हैं, रास्तों में बैठी होती हैं, मर्द हजरात रास्तों में बैठे होते हैं। और उनका मकसद कोई नहीं होता। कई तो बहन भाई ऐसे हैं कि वो जस्ट एक दूसरे की सिर्फ खबरें लेने के लिए बैठे होते हैं, एक दूसरे की न्यूज़, किसी के घर में कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, क्या अपने घर के अंदर लेके गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बच्चों को, घर के बड़ों बड़े तो बड़े क्या, उनके बच्चों को भी मालूम होता है, बाहर बैठे होते हैं, गलियों में बैठे होते हैं, उनको मालूम होता है कि इस घर के अंदर कितनी सब्ज़ी गई है, कितना फ्रूट गया है, कौन आया कौन गया है। वो जस्ट सिर्फ रास्ते में इसी खबरें लेने के लिए बैठे होते हैं, खबरें लेने के लिए बैठे होते हैं। ऐसे लोगों को, हर बंदे को अपनी जान को हम लोगों ने मुहासबा करना है कि हम जो ना अगर रास्ते में बैठे हुए हैं तो क्या हम अपनी निगाह की हिफाजत कर रहे हैं, हम अपने आप को हया में रख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उसको पूरा कर रहे हैं। अगर तो हम कर सकते हैं तो ठीक है, रास्ते में बैठने का ये अदब है, खुलक है, इसको अपना लिया जाए। अगर नहीं कर सकते तो फिर इन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए, ताकि जो ना बंदे का ईमान कमज़ोर ना हो, ईमान ना मोमिन का कमज़ोर हो। अल्लाह पाक जो ना हमारे इस खुलक को, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।